ہو جانے والے لوگ ہیں، دین کے حلقے سے نکل جانے والے، قرآن و سنت کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی جو نبوت ہے وہ سب کے لیے ہے۔ خصوصی نبوت بنی اسماعیل سے شروع ہو کر ہم سب کے لیے، جو آپ کی امت، آپ پر ایمان لانے والے۔ یہ مضمون اتنی دفعہ ہم سب ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس مضمون کا تقاضا ہے کہ اس کو بار بار بتکرار باصرار 1 نہیں 100 بار بیان کیا جائے، تاکہ بیان کرنے والے کے ذہن سے بھی یہ بات مخفی نہ ہونے پائے، اوجھل نہ ہونے پائے، اور سننے والے بھی اس کے ساتھ اس موضوع پر چلیں۔ دیکھیے، ہم مسلمانوں کے مسائل بیان کرتے ہیں، کریں گے، ابھی بہت بچے گا تو ریمنڈ ڈیوس سے لے کر جو کچھ ذہن میں آئے گا سب عرض کریں گے، لیکن مسلمانوں کے مسائل کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا اصل کام تو چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو شہادت اور گواہی کا کام ہے، میری ذات سے یہ گواہی ملنی چاہیے، آپ کے سراپا سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے، مسلمانوں کے معاشرے اس کی مثال پیش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کام انفرادی دائرے میں بھی ہوگا، اجتماعی دائرے میں بھی ہوگا، اختیار اور سلطنت اور تمکن یعنی ریاست کے دائرے میں بھی ہوگا، ہر دائرے کے اندر یہ کام ہوگا۔ اسی لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو قرآن پاک ہے، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا عندیہ دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو قرآن پاک کے وہ واضح احکام اور وہ ہدایات جو کہ فرض سے متعلق، وہ تو فوراً مجھ پر اور آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں پڑھنے کے نتیجے میں، جن کو انفرادی طور پر جن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، فرائض ادا کیے جائیں، عبادات اس طریقے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر بہت سارے معاملات اجتماعی ہیں، جس کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے، ایک تمکن اور غلبے کی ضرورت، اختیار اور اقتدار کی ضرورت۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ظالمون، جو لوگ اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کریں وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیسے میں اپنا اور آپ کا نام لے دوں؟ جی نہیں چاہتا کہ یہ نام لے، لیکن اللہ کی شریعت کو تو نافذ نہیں کر رہے نا۔ تو بے شمار قرآن کے قوانین وہ ہیں کہ جو اجتماعی دائرے کی جد و جہد چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آدمی، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر جو فرائض اس سے سامنے آتے ہیں، جو واجبات اور احکامات اس سے ملتے ہیں، ان پر تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ اگر ان پر عمل نہیں ہوتا تو نفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان کی نفی آدمی خود ہی کر رہا ہوتا ہے، اور لما تقولون ما لا تفعلون کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے، صادق آتی ہے۔ کہتے تو ہو، تم پڑھتے تو ہو، کہتے ہو کہ برکت ملتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے، کہتے ہو کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے حرفوں پر نیکیاں لیتے ہو، اس کے لفظوں کو صحیح اور سچ سمجھتے ہو، اس کے مطلب اور مفہوم پر بظاہر ایمان کا اعلان عمل نہیں کرتے ہو، تو یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ یعنی جب میں تم کو کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں۔ اور اس دنیا کے اندر اتنا نرالا طریقہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہوگا۔ جو فزیکل سائنسز ہیں، ان کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں، جو بنیادی کتابیں ہیں، کیمسٹری کی، فزکس کی، میتھمیٹکس کی، جیولوجی کی، جتنی چیز ہے، مائکرو بایولوجی فلاں، اس کے اندر جو اصول اور کلیات اور قواعد اور ضوابط بیان ہوئے، لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں پڑھ کر، تبھی وہ کیمسٹ بنتے ہیں، تبھی وہ اس کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنتے ہیں، تبھی مختلف دائروں کے اندر اس کی رہنمائی دیتے ہیں۔ ایک بیچاری مظلوم قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے ثواب تو لیتے ہیں اس کو پڑھ کر، ہر حرف پر نیکی تو لیتے ہیں، گنواتے ہیں اس کو، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں زیادہ ثواب لیتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں کم ثواب، لیکن اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہدایت کہی جا رہی ہے، اس سے بے اتنائی برتتے ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا لفظ جس کو لوگ حق کہیں اور اس کی خلاف ورزی کریں؟ کوئی ہے دنیا میں کوئی حکم ایسا کہ جس کو لوگ کہیں بالکل درست حکم ہے، جنت میں لے جانے والا، اور دوزخ کا راستہ اختیار کریں؟ اس لیے قرآن پاک کے پڑھنے میں ایک تو انفرادی دائرہ ہے جس پر فوراً عمل ہونا چاہیے، اور جو اجتماعی دائرے کے احکامات اور قوانین اور ہدایات ہیں
اس کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر کشمکش مول لینی چاہیے۔ اگر شریعت کے نافذ نہ کرنے والے ظالم ہیں اور فاسق ہیں اور کافر ہیں بقول قرآن کے، جس پر میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے، تو اس پر عمل نہ کرنے والے اگر آصف زرداری ہیں اور کیانی و گیلانی ہیں تو ایک درجے میں ہم بھی ہیں۔ ہم نے کب ان پر دباؤ ڈالا؟ ہم تو ووٹ بھی انہی کو دیتے تاکہ وہ شریعت نافذ نہ کریں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کس رویے کے، کس کردار کے لوگ ہیں، لیکن ووٹ تو جھولیاں بھر بھر کر ان کو دیتے ہیں۔ ان کی ڈگری جعلی نکلے تو اس سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں ان کو تاکہ یہ شریعت نافذ نہ کریں۔ تو ہمارا انجام کیا ہونا ہے؟ پھر ایک مسئلہ ریمنڈ ڈیوس کا نہیں ہے، پھر تو سینکڑوں ریمنڈ ڈیوس ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کی ہدایت پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کی کتاب کو برحق سچ جاننے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما اور ہادی برحق اور زندگی کے تمام معاملات اور دائروں میں حکم مان لینے کے بعد، زبانی کلامی جمع خرچ کر کے ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور کام وہی کریں کہ شریعت نافذ نہ ہونے پائے۔ وہ لوگ برسر اقتدار ہوں جو امریکہ کے ایجنٹ۔ امریکہ محض ایک ملک کا نام نہیں، امریکہ محض ایک جغرافیہ کا نام نہیں، امریکہ محض ان لوگوں کا نام بھی نہیں ہے جو وہاں پر بستے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ جو آبادی وہاں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، وہ کون ہیں۔ امریکہ جس طرح پوری دنیا کا امام بن کر بیٹھ گیا، اس کو کنڈکٹ کرنے کی، گورن کرنے کی، اس کے حوالے سے ڈیلیور کرنے کی صلاحیتیں اور قوتیں اور توانائیاں اس نے اپنی مٹھی کے اندر بند کر لی ہیں۔ اس کا پینٹاگون جو پالیسیاں بناتا، اس کے وائٹ ہاؤس سے جو فیصلے نکلتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ جارج بش تو جارج بش تھے جو ان کے پچھلے صدر تھے، اور جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور پوری دنیا کو اعتماد میں لیا تھا کہ عراق کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اگر عراق کے اوپر حملہ آور ہو کر اس سے وہ ہتھیار نہ چھینے گئے دنیا تباہ ہو جائے گی، ڈومز ڈے آ جائے گا۔ لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے امریکہ کا صدر۔ لوگ کہتے ہیں نا مغرب کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو مغرب کے لوگ بولتے ہیں۔ جارج بش نے یہ جھوٹ بولا، لاکھوں لوگوں کو عراق کے لقمہ اجل بنا دیا۔ آج تک ان کے زخموں سے خون رس رہا ہے، آج تک ان کی نسلیں جتنا بارود برسایا گیا، ہینڈی کیپڈ پیدا ہو رہے ہیں، لنگڑے لولے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس قدر بارود کی برسات ہوئی ہے کہ پورا معاشرہ بدل گیا۔ 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا جھوٹ جارج بش۔ 21ویں صدی آ گئی، ابھی شاید سب سے بڑا جھوٹ تو نہیں بولا، اس سے بھی بڑا جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن جس دن اوباما نے یہ کہا کہ ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء حاصل ہے، انڈیمنٹی اس کو حاصل ہے، جس دن اس نے یہ بات کہی، اس کو تو یہ بات معلوم تھی۔ یہ میں نہیں مان سکتا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو تو سب کچھ معلوم ہے، اس کو تو بریف بھی کیا ہوگا، اور بریف کرنے کی ضرورت نہیں، عام کارکن بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ دیکھیے، ہر ملک کے اندر دوسرے ملک کا ایک تو سفارت خانہ ہوتا ہے، لیکن ایک سے زیادہ کونسل خانے ہوتے ہیں، کونسلیٹس۔ سفارت خانے کا جو اسٹاف ہے، جیسے اسلام آباد میں امریکہ کا سفارت، وہ سفارت کار ہیں، ان کے بھی مراتب الگ الگ ہیں، درجے الگ الگ ہیں، انڈیمنٹی کی صورتحال یا استثناء کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ لیکن اس سفارت خانے کے باہر کوئی سفارت کار نہیں۔ یہ جو لاہور کے اندر کونسل ہے، کونسلیٹ ہے، یہ کراچی میں ہے، اس کا اسٹاف کونسلر کہلائے گا اردو میں۔ اور اگر امریکہ کا صدر ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں تو یہاں کے کونسل خانے نے اعلان کیا کہ ہمارے اسٹاف کا آدمی ہے، جو وہ بھی جھوٹا تھا، اسٹاف کا آدمی نہیں تھا، وہ تو جاسوس تھا۔ امریکہ کا صدر جھوٹ بول رہا، اور اس لیے جس امریکہ کی ہم مذمت کرتے ہیں، جس امریکہ کے خلاف گو امریکہ گو کا نعرہ لگاتے ہیں، جس امریکہ کا لوگ غصے میں آ کر پرچم جلاتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ پرچم جلائے، لوگ جلاتے ہیں، وہ امریکہ ہے کہ جو امت مسلمہ کے مخالفت میں تمام پالیسیاں بناتا ہے۔ مشرقی تیمور کو آزادی مل جائے گی اس لیے کہ وہ عیسائی ہے، وہاں ریفرنڈم ہو جائے گا، یونائٹڈ نیشنز کرائے گی۔
سوڈان کے اندر ریفرنڈم ہو جائے گا عیسائیوں کی آزادی کے لیے کہ ایک آزاد سوڈان ان کو مل جائے، کشمیر میں نہیں ہوگا ریفرنڈم اس لیے کہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ فلسطینیوں کے دکھ دور نہیں ہوں گے اس لیے کہ مسلمان ہیں، اسرائیل کے سرپرست۔ جب بھی اسرائیل فلسطین پر حملہ آور ہوتا ہے، فلسطینیوں کو قتل کرتا ہے، تو امریکہ کا بیان آ جاتا ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، یعنی وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے جب لوگوں کو قتل کرتا۔ جب وہ مقتل گاہ سے جاتا ہے تو امریکہ اس کی حمایت بیان دیتا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ ہم ان کروڑوں لوگوں کے خلاف بات نہیں کرتے جو امریکہ کے اندر بستے ہیں، البتہ گلہ ضرور ان سے بھی کرتے ہیں کہ تمہارے ملک کی، تمہارے سربراہوں کی جو پالیسیاں ہیں تم ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے، تمہیں تو آزادیاں حاصل ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہماری تو دسترس نہیں، ہم تو کبھی اپنی ریاست سے باہر بھی نہیں نکلے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دوسری ریاست کا موسم کیسا ہے، سوائے اس کے کہ خبروں میں ہم دیکھ لیتے اور سن لیتے۔ کسی درجے میں یہ بات درست ہوگی کہ وہ کلیا کے اندر گڑ پھوڑتے ہیں، وہ اپنے آپ ہی کے اندر مگن ہیں، ان کو تمام سہولتیں اپنے گھر اور گرد و نواح کے اندر میسر ہیں، انہیں کہیں دور جانے کی ضرورت ہی شاید نہیں ہے، لیکن اس سے وہ جرم تو ختم نہیں ہو جاتا۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میں اور آپ جب تک اس بنیادی فریضے کو ادا نہیں کرتے رہیں گے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نبی ہمارے اوپر گواہ اور ہم پورے انسانوں پر گواہ۔ یہ مصیبتیں آتی رہیں گی، یہ آزمائشیں چاروں طرف منڈلاتی رہیں گی، حالات کی خرابی ایک مجدھار کی طرف ہم کو لے جائے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی مظاہرہ ہے شہداء مسجد کے بعد، میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ، آپ لوگ جائیں، یہ لازم ہے کہ اس کے اندر شرکت، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد واضح ہونا چاہیے، زندگی کے نظم العین کی طرف فرداً فرداً رہنمائی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اس کلمے کے نگہبان کے طور پر، پاسبان کے طور پر، اس کلمے کے پشتبان کے طور پر اس کلمے کے لیے کشمکش مول لینی چاہیے۔ اور اگر چاروں طرف کے ماحول کے اندر سیکولرزم ہے، امریکہ کا حامی ہے، ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے سیاسی دائرے میں بھی جد و جہد کی ضرورت ہے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ذہنی، فکری، علمی، عملی، ایمانی طور پر یہ جو حق کی گواہی اور شہادت کا فریضہ، اس میں جو غفلت ہے، اور یہ غفلت میں ان کی بات نہیں کر رہا جو معاشرے کے عمومی غافل لوگ ہیں، جو عام دنیا دار لوگ ہیں، جن کو سیکولر کہا جاتا ہے، جو فرائض سے بھی، واجبات سے بھی غافل لوگ ہیں۔ میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں کہ جو مذہبی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پنج وقتہ نمازی لوگ ہیں، وہ اس دائرے کے اندر مذہب پر تو پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن دین اور اس کا غلبہ اس کو سیاسی کام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دین اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا اور پھیلانا اور لوگوں کے دلوں سے منکرات کے جھاڑ جھنکار صاف کرنا، اس سے پہلو تہی دیندار لوگ کر جاتے ہیں۔ میں دیندار، اگر صرف جو دیندار لوگ معاشرے میں کروڑوں کی تعداد میں اس وقت بھی موجود، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی گروہ کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہو، لوگوں تک حق کی گواہی دینے اور اس پر آمادہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں، قوتیں، صلاحیتیں، اپنی تمام توانائیاں لگائیں، معاشرے کا رنگ بدل جائے۔ یہ جن لوگوں نے ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں فیصلہ، ان کو یقین تھا، بالکل یقین ہوگا، ایک دن، دو دن، تین دن لوگ ہنگامے کریں گے، 3 دن کے لیے تو جج کو بھی چھٹی پر بھیج دو جس نے یہ فیصلہ کیا، تاکہ کوئی اس سے پوچھے۔ 3 دن کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، 3 دن بعد لوگ تھک ہار جائیں گے، وہ کہیں گے کافی ہو گیا بھائی، ہم گئے تو تھے فلاں مظاہرے میں، فلاں جگہ نعرہ تو لگایا تھا۔ ویسے تو یہ چیز بھی بڑی بابرکت ہے، اس قدر کو بھی برقرار اور بحال رہنا چاہیے، اس سمت بھی مسلسل لوگوں کو پکارنا اور لبیک کی صدا سے اس پہ لوگوں کو شامل ہونا چاہیے، یہ چیز بھی بڑی غنیمت ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت صاحب ایمان کے، بحیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے، آپ کے مشن کو لے کر اٹھنا